بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ منت سحر کا خوف سے فقط چہرہ دیکھ کر نرمی سے بولی، منت اگر سالار لالا نے کسی کو کچھ بتا دیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ دوبارہ سے دکھی ہوتی ہوئی بولی تو منت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلایا، میں جانتی ہوں انہیں، وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتائیں گے، آپ بے فکر رہیں اور اب جائیں واش روم جلدی سے۔ منت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ دوپٹہ اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ پیچھے منت نے بھی اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا اور سب کو دینے کے لیے جواب سوچنے لگی۔ جانتی تھی ان کے جاتے ہی سب نے ان سے پوچھنا شروع ہو جانا ہے، جی مورے آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ کچھ دیر پہلے ہی سالار شاہ کی ملازم نے پیغام دیا تھا کہ اسے نور شاہ بلا رہی ہیں، اسی لیے وہ فوراً اپنے سارے کام ایک طرف رکھتی ان کے کمرے میں اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ الماری سے زیورات کے باکسز نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا آپ بیٹھیں، میں ذرا یہ زیورات نکال لوں، پھر آپ سے بات کرنی ہے مجھے۔ وہ اسے دیکھ کر نرمی سے بولی تو سالار بھی سر ہلا کر ایک صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی نور شاہ اپنا کام مکمل کر کے اس کے قریب آ بیٹھی تو وہ اس کے گرد اپنا بازو پھیلاتا انہیں اپنے حصار میں لے گیا۔ مجھے آپ سے کہنا تھا کہ اب شادی کے دن قریب ہیں بالکل، اور آپ کے بابا سائیں نے تو سختی سے منع کر دیا ہے کہ کوئی فنکشن وغیرہ نہیں ہوگا، بالکل سادگی سے نکاح اور رخصتی کر دی جائے گی، مگر بچیوں کے کچھ خواب ہیں، کچھ خواہشات ہیں جو ہم یوں رد نہیں کر سکتے۔ میں تو ایک بے بس اور بے ضرر عورت ہونے کی حیثیت سے اس حویلی میں کوئی بات کر نہیں سکتی، مگر آپ مرد ہیں اور میرے بیٹے بھی، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آج یا کل آپ ان تینوں کو کہیں شاپنگ پر لے جائیں، تینوں نکاح کے کپڑے جوتے لے لیں گی، اور ویسے بھی منت کی طبیعت آج کل تھوڑی اپ سیٹ ہے، وہ بھی فریش ہو جائے گی۔ انہوں نے سالار کو دیکھتے تفصیل سے اپنی بات مکمل کی تو سالار نے انہیں دیکھا، آئی ایم سوری مورے، لیکن ان کا باہر جانے کے حق میں بھی نہیں ہوں، آپ کپڑوں وغیرہ کے لیے پریشان نہیں ہوں، میں نے ڈیزائنر سے بات کر لی ہے، وہ کل ہی اپنی تمام کلیکشن حویلی لائے گی تو آپ لوگ پسند کر لیجیے گا۔ سالار شاہ نے آہستہ آواز میں کہتے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تو نور شاہ بھی مسکرا دی تھیں، ہم اپنی چھوٹی سی نازک سی گڑیاں آپ کے حوالے کر رہے ہیں سالار، آپ نے ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ وہ بہت محبت سے ان کے کندھے پر سرکتی ہوئی بولی تو سالار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، آپ کو کوئی شک ہے مجھ پر تو بتا دیں، وہ مسکرا کر بولا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں مجھے اپنے بیٹے پر کوئی شک نہیں ہے، میں جانتی ہوں میرا سالار عورت کی عزت کرنا اچھے سے جانتا ہے، وہ پر یقین لہجے میں بولی تو سالار اٹھ کھڑا ہوا تھا، ان کی پیشانی چوم کر وہ انہیں خداحافظ کہتا ان کے کمرے سے باہر نکلا۔ اسے آغا سائیں نے مردان خانے میں بلایا تھا تو وہ تیزی سے راہداری پر چلتا، ساتھ ساتھ موبائل پر ٹائپنگ بھی کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا اچانک کسی مومی وجود سے زوردار ٹکرایا اور اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے فرش پر گرا تھا۔ منت بھی چیخ مار کر گرتی کہ سالار شاہ نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگا لیا تھا۔ ریلیکس، اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے نرمی سے سالار بولا تھا۔ منت جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، اسے اچانک اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی سالار پر نہیں ڈالی اور نظریں جھکا گئی، اتنی ہائی سپیڈ سے کہاں جانا چاہ رہی تھی آپ؟ وہ اسے کچھ دیر دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے جان بوجھ کے شرارت سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں مذاق محسوس کر کے منت مزید کنفیوز ہوتی اس سے تھوڑا دور ہوئی تھی۔ میں مورے نے بلایا تھا مجھے، وہ لڑکھڑاتی ہوئی دونوں ہاتھ آپس میں مسلتی بولی تھی، سامنے والے کی بے باک نظریں اس کی سانسیں روکنے کے در پہ تھیں۔ سالار نے اچانک ہی قدم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھانے شروع کیے تو منت جس کی نظریں فرش پر ہی جمی تھی اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ منت کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے تھے۔ سالار نے اس کے قریب آتے اچانک ہی اسے اس کے کندھوں سے تھام کر پیچھے دیوار سے پن کیا اور دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا دیے۔
وہ نازک جان اس کے مضبوط وجود میں چھپ سی گئی تھی۔ وہ بمشکل ہی سالار کے کندھوں تک پہنچ پا رہی تھی۔ دیکھیں، دیکھ ہی تو رہا ہوں، اگر آپ کچھ اور دکھانا چاہتی ہیں تو دکھائیں۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ سالار نے چہرہ بالکل اس کے چہرے پر جھکاتے بوجھل لہجے میں کہا تو منت بالکل رونے والی ہو گئی۔ پلیز دور ہٹیں، مجھے مورے کے پاس جانا ہے۔ وہ بالکل بچوں کے انداز میں بولتی سالار کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، اور اگر نہ ہٹوں تو وہ تو پر زور دے کر بولا تو منت کی آنکھوں میں اچانک سے پانی آیا تھا۔ وہ پلکیں زور سے جھپکتے اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ سالار کا دل کیا اس کی پلکیں چوم لے، مگر وہ ابھی اس پر اس قسم کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اسی لیے خود کو قابو کرتے نظریں اس کی آنکھوں سے پھیر لی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں تو آپ کا یہ حال ہے منت۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نزاکت سے پائیں گی۔ سالار کے لہجے میں اس وقت مذاق کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ اس کی بے باک بات پر منت کا دل زور زور سے دھڑکتا سینے سے نکلنے کو بیتاب ہوا تھا۔ صرف پرسوں تک کا وقت ہے، آپ کے پاس مجھے ہرگز وہ مرد مت سمجھیے گا جو شادی کی رات آپ کو کہے گا میں نے آپ کو اتنا وقت دیا، خود کو تیار کر لیں۔ میں ہرگز آپ کو کوئی وقت نہیں دوں گا، وقت نہیں دوں گا۔ حقوق چاہیے آپ سے تو آپ بھی اچھی بیویوں کی طرح میرا ساتھ دیجیے گا، سالار سنجیدگی سے کہتا۔ منت کی سانسیں دشوار کر گیا، وہ اب شرم سے بالکل زمین میں گڑنے والی ہو رہی تھی۔ بھلا یہ سب باتیں بھی کہنا ضروری تھی؟ بعد میں بھی تو بتا سکتا تھا نا۔ مجھے لگ رہا ہے اب ایک منٹ بھی میں یہاں رکا تو آپ ضرور اللہ کو پیاری ہو جائیں گی، جو میں ہرگز نہیں چاہتا، اس لیے اب میں جا رہا ہوں، آپ بھی چچی کے پاس جائیں۔ سی یو سون، وہ کہتا ہوا ایک آخری نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالتا نیچے جھکا اور اپنا موبائل اٹھاتا دوبارہ رخ پھیر کر اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد منت بالکل بے ہوش ہونے والی سی ہو گئی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگاتی اس کی باتیں یاد کرنے لگی تو اچانک ہی اس کی بے شرمی سے کہی گئی باتیں سوچتی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ یہ اکیلے اکیلے کس سے شرمایا جا رہا ہے؟ ہانیہ جو قریب سے گزر رہی تھی اسے یوں دیکھ کے اس تک آئی، شرارت سے بولی تو منت نے جلدی سے خود کو ریلیکس کرتے ہاتھوں سے چہرہ نکالا۔ سامنے ہی ہانیہ کو فل پولیس والوں جیسے تفتیشی انداز میں کھڑے دیکھ کر منت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں شرما نہیں رہی، وہ بس چکر آ گیا تھا اس لیے یوں کھڑی تھی۔ منت نے جلدی سے بہانہ گڑھا تھا مگر اس کی آنکھیں ہی اس سے بے وفائی کر گئی تھی۔ اوہ، آپ کو ابھی سے چکر بھی آنے لگے؟ ابھی تو شادی ہوئی بھی نہیں، ہانیہ بے باکی سے بولی تو منت نے اسے گھور کر دیکھا۔ دونوں بھائی بہن بہت ہی بے شرمی میں ایک دوسرے سے بڑے ہوئے تھے۔ پلیز بھابھی ایسے مجھے تنگ نہیں کرے نا، وہ بے چارگی سے بولی تو ہانیہ نے مسکراہٹ دباتے اسبات میں سر ہلایا۔ چلو میں تو آپ کو تنگ نہیں کروں گی منت ڈارلنگ، مگر سالار لالا کو کیسے روکیں گی آپ؟ وہ کہتی ہوئی پھر سے مسکرانے لگی تو منت نے ناراضگی سے اس سے رخ موڑا اور قدم نادیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ پیچھے ہانیہ بھی مسکرا کر اسی کے پیچھے آئی تھی۔ منت کو پتہ ہی نہیں چلا تھا اور 2 دن گزر بھی گئے تھے۔ آج عصر کے وقت ان دونوں کا نکاح ہونا تھا اور شام میں رخصتی، کیونکہ پھر ان دونوں کو شہر کے لیے نکلنا تھا، اس لیے سب بڑوں کا جلدی رخصتی کر دینے کا ارادہ تھا۔ اس وقت نکاح خواہ پہنچ چکا تھا جو ابھی تو مردان خانے میں ہی موجود تھا۔ کسی خاص مہمان کو نہیں بلایا گیا تھا، بس اقرا شاہ کو ہی اس کے سسرالیوں سمیت بلایا گیا تھا۔ سب خواتین ہی لاؤنج میں جمع تھیں سوائے منت کے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ملازمہ نے پیغام دیا تھا کہ مراد شاہ کا حکم ہے منت کو نیچے لائیں تو وہ لوگ نکاح خواہ کو اندر لا کر نکاح پڑھوا دیں گے۔ ہانیہ سحر بیٹا جائیں بہن کو نیچے لے آئیں، نور شاہ نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو دونوں ہی اٹھ کر اوپر کی جانب بڑھی تھیں۔ کل ہی تینوں کے ڈریس سلیکٹ ہوئے تھے۔ سحر نے لائٹ پنک اور گرے کلر کے کنٹراسٹ میں پاؤں کو چھوتا ہلکے کام والا لانگ فراک زیبتن کیا تھا۔ اب وہ بالوں کو کھلا رکھے ہلکا سا میک اپ کیے بے حد خوبصورت دکھ رہی تھی۔ دوسری طرف ہانیہ بھی گولڈن کلر کا لہنگا چولی پہنے ہوئی تھی، وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اوپر آئیں تو منت کو دیکھ کر دونوں نے ہی بے ساختہ ماشاءاللہ بولا تھا۔ وہ وائٹ اور گولڈن شرارے میں
نیو میک اپ کیے، کندھوں پر بالوں کو لیے بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کے کرلی بالوں کو آگے لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے شرارے پر کافی ہیوی کام ہونے کی وجہ سے اب وہ اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ بالوں کو اس نے کرل کر کے ایک طرف سے آگے ڈال رکھا تھا۔ ہاتھوں میں سونے کے کنگن اس کے ہاتھوں کو بہت دلکش دکھا رہے تھے۔ اس نے بالوں میں ایک طرف گولڈن کلر کی خوبصورت جھومر اٹکا رکھی تھی اور ناک میں گولڈن نتھ۔ یقیناً سحر اور ہانیہ نے کبھی اس سے خوبصورت دلہن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ منت، آپ بہت بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ ہانیہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی محبت سے بولی، مگر اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ محسوس کر کے وہ فکر مند ہوئی۔ کیا ہوا منت، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کا جسم کانپ کیوں رہا ہے؟ ہانیہ اس کا ہاتھ سہلاتی ہوئی بولی تو سحر بھی تیزی سے اس کی طرف آئی۔ میں مورے کو بلا لاؤں؟ منت نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ مورے کو پریشان نہیں کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ سمجھداری سے بولی تو ہانیہ وہ اس کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ نکاح کے وقت تو ہر لڑکی کی حالت یہی ہوتی ہے۔ اچھا آئیں، اب نیچے چلیں، ہم آپ کو لینے ہی آئے ہیں۔ ہانیہ نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا تو اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ اتنی جلدی یوں اچانک اس سب کے لیے تیار نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہم چلیں؟ وہ دائیں ہاتھ میں ہانیہ اور بائیں ہاتھ میں سحر کا ہاتھ تھام کر بولی تو دونوں ہی دھیما سا مسکرا دی تھیں۔ آپ کے ہونے والے شوہر صاحب کا حکم ہے کہ نکاح سے پہلے آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا، جب نکاح ہو جائے گا تو وہ خود سب سے پہلے آپ کو دیکھیں گے، پھر باقی سب تو مجبوراً ہمیں آپ کا یہ چاند سا چہرہ چھپانا ہوگا۔ یہ ہانیہ مسکرا کر شرارت سے بولی تو منت مزید گھبرا سی گئی تھی۔ ہانیہ نے اس کی شال کندھے سے اٹھا کر اس سے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا اور چادر کا ایک حصہ اس کے ایک کندھے کے اوپر رکھ دیا، باقی پیچھے کی طرف ڈال دیا۔ پرفیکٹ، سحر تالی بجاتے ہوئے زور سے بولی تو ہانیہ مسکرا دی۔ پھر وہ دونوں اسے سہارا دے کر نیچے لائی تھیں۔ سب نے اسے بہت پیار کیا، مگر اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، اسی لیے کسی نے بھی اس کا گھونگھٹ پلٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بی بی جی، صاحب لوگ آ گئے ہیں جی، ملازمہ نے نادیہ شاہ کے پاس آ کر کہا تو وہ اٹھتی ہوئی منت کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد ہی مولوی صاحب کے ساتھ امان، مراد شاہ، سلمان شاہ اور افراہیم لاؤنج میں آئے تھے۔ مراد شاہ بھی آ کر منت کی دوسری جانب بیٹھ گئے، جبکہ باقی سب صوفے کے گرد کھڑے ہو چکے تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ پڑھتے منت سے اس کی رضامندی جاننی چاہی، اچانک ہی اس کا جسم شدت سے کانپنے لگا تھا۔ نادیہ شاہ نے اس کو سختی سے تھام رکھا تھا، مگر اب اس کی حالت بہت بگڑ سی رہی تھی، وہ کھل کر سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ افراہیم بیٹا، آپ مولوی صاحب کو مردان خانے لے جائیں، جیسے ہی ان کی طبیعت سنبھلتی ہے میں آپ کو کال کرتا ہوں۔ مراد شاہ فکر مندی سے منت کو دیکھتے افراہیم سے بولے تو وہ مولوی صاحب کو لیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ منت، سانسیں لیں گڑیا۔ مراد شاہ فوراً اس کا گھونگھٹ چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولے تھے، جو اب گہرے گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنا چاہ رہی تھی۔ نادیہ، اس کے لیے گرم دودھ بنوائیں، وہ کہتے منت کے پاس بیٹھے اور اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے بال سہلانے لگے۔ سبھی ان کی منت کے لیے محبت اور بے چینی دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ منت بھی اپنے بابا سائی کا لمس پا کر چہرہ اس کے چہرے پر رکھتی اب کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ یوں اچانک سے کیا ہو گیا ہے میرے بیٹے کو؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے محبت سے بولے تو منت کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ان کی قمیص پر گرے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بابا سائی، میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، وہ روتی ہوئی بولی تو نادیہ شاہ بھی دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھی تھیں، جبکہ اسے یوں روتا دیکھ کر سحر نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ اقرا شاہ نے قریب ہو کر سحر کو خود سے لگا کر پیار کیا اور اس کے آنسو پہنچے۔ سحر تو میری مضبوط بیٹی ہے، بہن کو مزید پریشان نہیں کرے گی، ہے نا؟ وہ محبت سے بولی تو سحر نے بھی جلدی سے آنکھیں صاف کرتے اسبات میں سر ہلایا۔
ملازمہ اب منت کے لیے گرم دودھ لائی تو نادیہ شاہ نے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ اس نے آدھا گلاس بھی نہیں پیا اور دودھ سائڈ پہ کر دیا تو سب نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ گڑیا آپ بالکل پریشان نہیں ہوں، سالار آپ کا بے حد خیال رکھیں گے اور صرف 1-2 ماہ کی بات ہے، پھر آپ واپس آ جائیں گی نا۔ میری جان تو اب بس کریں، آپ ایسے رو کر سب کو پریشان کر رہی ہیں۔ امان شاہ بھی اس کے پاس آ کر محبت سے اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ پھر سب کے سمجھانے بجھانے کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی اور وہ نکاح پر رضامند ہوئی تھی۔ دوبارہ نکاح خواہ آیا تھا۔ منت نے آہستہ سے اپنے تمام جملہ حقوق اس ایک شخص کے نام کر دیے تھے۔ پیپر پر سائن کرتے وقت منت کے کئی باغی آنسو ٹوٹ کے پیپرز کو تر کر گئے تھے۔ دوسری طرف سالار شاہ نے بلا جھجک 3 مرتبہ قبول ہے کہہ کر اس کمسن پری کو اپنی زوجت میں لیا تھا۔ نکاح کے بعد منت کی حالت کے پیش نظر سب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اسے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے دیا جائے۔ وہ بہت دکھی ہو چکی تھی، اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور اس وقت نادیہ شاہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو خود سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ کر رکھا تھا۔ ہر ماں بیٹی ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتی ہے، مگر نادیہ بیگم ان کے بچپن سے ہی انہیں لے کر بہت پوزیسو رہی تھیں، کبھی ایک چوٹ نہیں لگنے دیتی تھی۔ وہ اکیلے نہ چھوڑا تھا انہیں کبھی، ان کی ہر بات کا علم ہوتا تھا انہیں، حالانکہ ان کی حویلی میں سب غیر معمولی ہی تھا۔ یہاں کے لوگوں کے دماغ میں بس یہ چیز بیٹھ چکی تھی کہ جب بیٹیاں ہوتی ہی پرائی ہیں تو انہیں اتنی اہمیت کیوں دی جائے، جو کہ سراسر غلط سوچ ہے۔ جب اللہ نے ہی بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے تو یہ دنیا والے بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ خیر، نادیہ شاہ نے یہاں رہنے کے باوجود بھی ان دونوں کو حد سے بڑھ کر محبت اور اہمیت دی، اور یہ اس کا نتیجہ تھا کہ آج منت سے صحیح سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ وہ دونوں بہنیں ہی بہت نازک اور نرم دل تھیں، کبھی کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں پاتی تھیں۔ اپنی منت کو دیکھ کر سحر نے بھی اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ اس نے یہی رٹ لگا رکھی تھی کہ اس کی بہن کہیں نہیں جائے گی۔ ان حالات میں ہانیہ ہی ان دونوں بہنوں کو سنبھال رہی تھی، جبکہ باقی تمام خواتین نیچے جا چکی تھیں۔ منت، خود کو مضبوط کرو گڑیا، یہ وقت ہر لڑکی کے لیے دشوار ہوتا ہے چندہ، مگر آپ اس طرح کر کے تو اپنا سارا دن خراب کر رہی ہیں۔ اور ادھر دیکھیں ذرا، سحر کی حالت آپ کی وجہ سے اس نے بھی اپنی حالت خراب کر لی ہے۔ چچی، چاچو اور امان بھی بہت پریشان ہیں آپ کے لیے، خدا را اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ دیکھیے گا، اب جو آپ بیٹھ کر اتنا رو رہی ہیں، کل آپ ہی ہمیں بتائیں گی کہ آپ لالہ کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ ہانیہ نے اس کے پاس بیٹھتے محبت سے اسے سمجھایا تھا، جو چہرہ گھٹنوں میں چھپائے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس کی بات پر منت نے چہرہ گھٹنوں سے نکالا اور سحر کی جانب دیکھا، جو واقعی رو رو کر اب ہچکیاں لینے لگی تھی۔ پھر منت نے اچانک دھیما سا مسکرا کر اپنی باہیں پھیلائیں اور ہانیہ کو اپنے حصار میں لے کر سحر کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی دوڑ کر اس تک آئی اور اس کی باہوں میں سما گئی۔ وہ تینوں ہی کافی دیر یوں ہی ایک دوسرے سے لپٹی آنسو بہائے گئیں۔ پھر ہانیہ نے ہی الگ ہو کر دونوں کی آنکھیں صاف کی تو زبردستی منت کو اٹھا کر ڈریسنگ کے سامنے لا کر بٹھایا۔ میک اپ واٹر پروف ہونے کی وجہ سے زیادہ خراب نہیں ہوا تھا، بلکہ ہلکا سا ٹچ اپ چاہیے تھا۔ 8 بجے رخصتی ہونی تھی اور اب 8:30 ہو رہے تھے۔ 8 کب کے بج چکے تھے، اس لیے ہانیہ اب اس کا چہرہ دوبارہ سے سنوار کر اب چچی کو کال کر کے پوچھیں کہ ان کی طبیعت بہتر ہوئی یا نہیں۔ سالار کب سے مردان خانے کے لاؤنج میں ایک صوفے پر بیٹھا رخصتی کے انتظار میں تھا، مگر ابھی تک رخصتی کے کوئی آثار نہیں دکھ رہے تھے۔ اس نے جھنجھلا کر پاس بیٹھے امان کو مخاطب کیا تھا، صبر کر لیں، جب طبیعت بہتر ہوگی تو آپ کے حوالے ہی کرنی ہے ہم نے اپنی گڑیا۔ امان سکون سے کہتا اسے مزید آگ لگا گیا تھا۔